بلڈیٹ کی اور وہ دوسرا جو ایک ہے مختلف فیفن اور ایک تیسرا بھی ہے جنہوں نے کہ بڑی تفصیلاً رپورٹس کی ہیں. دیکھیں چیئرمین صاحب، ہمارا ملک تبھی سٹرونگ ہو سکتا ہے، ہمارا ملک تبھی مضبوط ہو سکتا ہے، ہماری اکانومی، ہماری معیشت اس وقت تک کمزور رہے گی جب تک یہاں کے عوام کے منتخب کردہ جنمن لوگ ان ایوانوں میں نہیں بیٹھیں گے. جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں وہ آپ کو ایک لیجیٹمیسی دیتی ہے. بدقسمتی سے وہ لیجیٹمیسی اس وقت اس پہ بڑے سوالیہ نشانات ہیں. اگر ہم نے اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ، خوشحال، پرامن ملک بنانا ہے تو ہمارے ملک میں ایک نیشنل کوہیژن ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے اس وقت. اس وقت ہر صوبہ، فیڈریشن جو ہے وہ اس کا ہر ایک یونٹ ایک مسئلے کا وہ بنا ہوا ہے، آماجگاہ بنی ہوئی ہے. اس وقت پوری فیڈریشن، بلوچستان ہو اس کے اپنے مسائل، خیبر پختونخوا اس کے اپنے مسائل، سندھ ہو اس کے اپنے مسائل، پنجاب اس کے مسائل نسبتاً کم لیکن کسانوں کے لحاظ سے کافی وہاں پہ ایک وہ پائی جاتی ہے، ایک ایسی صورتحال جس میں کہ پنجاب کے کسان کو بالکل اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو نیشنل کوہیژن، یہ جو ہم ریزولوشن پاس کرتے ہیں، اس ریزولوشن میں اس میں اگر آپ نے حقیقی روح پھونکنی ہے، کیونکہ جب تک آپ کے الفاظ کے پیچھے ایک فورس نہیں ہوگی، ایک قوت نہیں ہوگی، اور وہ قوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ قوت ہوتی ہے مورل سپورٹ کی، وہ لیجیٹمیسی کی. جب تک وہ نہیں ہوگی آپ کے الفاظ کھوکھلے نظر آئیں گے. اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، اس میں ہم اتنے ولنریبل ہو چکے ہیں کہ ہم نہ تو انٹرنیشنلی ہماری فورن پالیسی کا کوئی نتائج سامنے آ رہے ہیں. ہم $3-4 بلین کے لیے ہماری معیشت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر وہ ملے تو ٹھیک ہے، ہمارا کچھ روز ٹل جائیں گے. لیکن ہمیں ایون اس واقعے میں ہمیں کوئی اتنی انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملی بدقسمتی سے. اس کا جواب ظاہر ہے فارن منسٹر صاحب، لیڈر آف دا ہاؤس، وہ دیں گے. ایسی صورتحال میں جس میں کہ ہم ایک ایسے اپنے آپ کو، اس ملک کو ایک ایسی سچویشن میں پاتے ہیں جس میں کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں جن کے ساتھ عام طور پہ ٹریڈ کیا جاتا ہے، وہ ہماری بدقسمتی سے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہم نے سب کے ساتھ سینگ اڑائے ہوئے ہیں. بھارت تو خیر وہ تو سمجھ میں آتی ہے، ایران ہے، ہمارے لیوکوام ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ان کا جو تھوڑا بہت ٹریڈ ہے وہ بھی بارڈر، بلوچستان کے بارڈر پہ 1200 ٹرک پچھلے کوئی 5 مہینوں سے پھنسے پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ ڈیفنس منسٹر کو دیکھیں، ایک طرف تو فارن منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ گئے تھے افغانستان اور وہاں پہ انگیج کیا اور ٹریڈ کی بات ہوئی اور باقی چیزوں پہ بات ہوئی. لیکن اگر آپ ڈیفنس منسٹر کے بیان کو دیکھیں، انہوں نے تو انتہائی اشتعال انگیز بیان دیے افغانستان کے خلاف. تو ہم یہ کیا سمجھیں کہ اس حکومت میں
کوئی ڈائریکشن ہے, کوئی کلیئرٹی ہے, یا یہ ویسے ہوائی فائر کر رہے ہیں؟ ایسی صورتحال میں جس میں کہ ہماری اکانومی IMF کے تابع ہے, ایسے وقت میں جس میں کہ ہماری فورن پالیسی کے کوئی کلیئر خد و خال نہیں ملتے, تیسری طرف جو ہمارے ملک میں انٹرنل حالات ہیں وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ایک ملک کے طور پہ نظر آئیں جس میں کہ جب تک ہماری اکانومی کمزور ہوگی ہماری فورن پالیسی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ until unless you are economically strong you will be strong in your foreign policy and vice versa. تو ہم کس طرح سے, جب کہ ہم ہر دوسرے مہینے ہم جا کے اپنی خیرات مانگتے ہیں, تو پھر ہمارے تو جو اس طرح کی جو ہم اپنے جو جسے کہتے ہیں باتیں کریں گے کہ ہم جی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم دفاع کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, اس کا کیا معنی ہے؟ وہ ایک ہالو ورڈز ہیں. پاکستان کو اس وقت جس چیز کی شدید کمی ہے وہ ہے